من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، میرے اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا ایک مہمان رمضان المبارک جو آ رہا ہے، میں نے اور آپ نے اس رمضان کی قدر کرنی ہے، اور میں نے اور آپ نے رمضان المبارک کا استقبال کرنا ہے۔ تو ہم اس رمضان کا استقبال کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو ہم اس رمضان کا استقبال کر سکتے ہیں، اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں۔ اگر ہم نے اپنے دلوں کو صاف نہ کیا، اگر ہمارے دلوں کے اندر وہی نفرتیں، وہی عداوتیں، وہی کینہ موجود ہے، وہی لوگوں کے لیے حسد موجود ہے، تو رمضان المبارک کے 30 روزے رکھ لیں گے، کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ روزے دار ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، ان کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ جن کے دل صاف نہیں ہیں تو ان کا روزہ کیسے قبول ہوگا؟ پہلے دلوں کو صاف کریں، آپس کی نفرتیں، عداوتیں، ان کو دور کریں، قطع تعلقی کو دور کریں، رشتہ داری کو آپ ملا دیں تاکہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے آپ بچ سکیں۔ دل کی پاکیزگی اور دل کی طہارت یہ روزوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آئے، آپ نے فرمایا کہ یہ جو شخص آ رہا ہے نا یہ جنتی ہے۔ دوسرے دن پھر ایسے ہوا تو آپ نے فرمایا وہ جو شخص آ رہے ہیں نا وہ جنتی ہیں۔ تیسرے دن پھر ایسا ہوا، آپ نے فرمایا وہ جو شخص آ رہے ہیں نا وہ جنتی ہیں۔ تو صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ یہ جنتی کیسے ہیں؟ تو پھر جو نوٹ کی گئی، صحابہ کرام نے بات نوٹ کی کہ اللہ کے پیغمبر اس کو جنت کی بشارت اور جنت کی گارنٹی کیوں دے رہے ہیں، جبکہ ہم بھی عبادت کرنے والے ہیں، تہجد ہم پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، کلام مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، سب نیکی کے کام کرتے ہیں، لیکن اس کو جنت کیوں دی جا رہی ہے؟ بشارت کیوں جنت کی اس کو دی جا رہی ہے؟ آخر ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنتی کیوں قرار دی ہے؟ تو پھر معلوم ہوا کہ اس کا ایک عمل ایسا ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اپنے پیغمبر کو یہ فرمایا اس کو جنت کی بشارت دے دے۔ فرمایا وہ عمل کیا ہے؟ تو بتلایا گیا وہ عمل یہ ہے کہ جب یہ صحابی رات کو سوتے ہیں تو رات کو سوتے ہوئے یہ اپنے سارے دن کے اندر ہوئے معاملات، کسی سے کمی ہوئی، پیشی ہوئی، کوئی زیادتی ہوئی تو اس کو معاف کر دیتے ہیں، معاف کر کے سوتے ہیں۔ کوئی رات ایسی نہیں آئی جب ایسا ہو کہ یہ رات کو سوئے ہوں اور دل میں ان کے لوگوں کے لیے نفرت موجود ہو۔ تو یہ اپنے دل کو پاکیزہ کرتے ہیں، دل کو پاکیزہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی ہے۔ پہلی چیز کہ ہم نے اپنے دل کو صاف کرنا، اور رمضان المبارک کے استقبال کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے احتیاط کرنا ہے رمضان المبارک کا۔ اگر ہم کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی دوائی لینے کے لیے جائیں، اگر کوئی بیمار ہو دوائی لینے کے لیے جائیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ کھانا ہے اور یہ احتیاط ہے، ان سے آپ نے بچنا ہے۔ اگر وہ بندہ دوائی بھی کھاتا رہے اور ڈاکٹر کی ہدایات پہ عمل نہ کرے اور اس کی بیماری دور بھی نہ ہو تو پھر کیا ڈاکٹر کا قصور ہوگا؟ ڈاکٹر کا قصور نہیں ہوگا، اس کا اپنا قصور ہے۔ کیوں؟ اس نے میڈیسن کے ساتھ احتیاط نہیں کی۔ تو ہم نے اس رمضان المبارک میں میڈیسن سے مراد یہاں پر اللہ کے روزے ہیں، اللہ کے روزے ہیں، اللہ کے روزے رکھیں۔ کیوں؟ لعلکم تتقون۔ اگر یہ مجھے اور آپ کو یہ ڈر یا تقوی نصیب نہیں ہوتا نا، پھر روزے آپ نے نہیں رکھے، بھوک اور پیاس گزاری ہے۔ جو ہم شعبان کی 29 کو ویسے ہوتے ہیں، یکم شوال کو بھی ہم ایسے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو اس معیار سے اب ختم کریں۔ 35 سال ہو گئے ہیں روزے رکھتے ہوئے، لیکن جو ہے وہ احتیاط نہیں برتی گئی۔ احتیاط کے دائرے کے اندر رہیں۔ رمضان المبارک میں ہمہ قسم کی گندگیوں سے دور رہیں۔ ہمہ قسم کے جس طرح آپ نے جو ہے وہ اپنی آنکھوں کو پاکیزہ کرنا ہے، اسی طرح اپنی زبان کو پاکیزہ کریں، اپنے کانوں کو پاکیزہ کریں، اپنی روزی کو پاکیزہ کریں، حلال کمائیں، حلال کھائیں، رمضان المبارک کے روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، کلام مقدس کی تلاوت کریں۔ عزم کریں ابھی سے اپنے ذہن میں شیڈول بنائیں، اپنے بچوں کو بٹھائیں، اپنے بچوں کو ایک ٹارگیٹ دیں، بیٹا یہ ایک ہفتے کے اندر رمضان المبارک میں ہم نے اتنا صدقہ دینا ہے، اتنے ہم نے نوافل پڑھنے ہیں، اتنے ہم نے کلام مقدس کی تلاوت کرنی ہے۔ ایک ٹارگیٹ دیں اپنے بچوں کو۔ جب ہم اپنا ایک ٹارگیٹ نہیں بنائیں گے تو کامیاب کیسے ہوں گے؟ تو جس طرح ہم نے اپنے دل کو پاک کرنا ہے اور احتیاط کرنی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے موبائل کو بھی صاف کرنا ہے۔ یہ گزارش ہے میری، اپنے موبائل کو صاف کریں، گندگیوں سے صاف کریں، گانوں سے، قوالیوں سے، ڈراموں سے، گیمز سے،
لا یعنی لغویات سے دور رہیں اور صاف کریں. آپ اپنے آپ کو، اپنے من کو بھی پاک کر لیں، اپنے تن کو بھی پاک کر لیں، انشاءاللہ روزے بھی قبول ہوں گے اور زندگی کے اندر تقوی، للہیت، اللہ کا خوف اور ڈر بھی پیدا ہوگا. دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں رمضان المبارک کا صحیح طرح استقبال کرنے کی اور رمضان المبارک بڑے آسان انداز سے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام.